نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرش کے خاص خزانے سے، عرش کے خاص خزانے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے 4 چیزیں ملی ہیں، عرش کے خاص خزانے سے مجھے 4 چیزیں ملی ہیں، اور کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو نہیں ملی، صرف مجھے ملی ہیں 4 چیزیں، مجھے صرف 4 چیزیں ملی ہیں، عرش کے خزانے سے مجھے 4 چیزیں ملی ہیں۔ فرمایا کہ 4 اس کے علاوہ کسی کو اس خزانے سے کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، کسی کو کچھ نہیں ملا، مجھے صرف ملا ہے۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ، اللہ کے عرش کے خزانے سے مجھے کتنی چیزیں ملی ہیں؟ 4۔ ان چار میں نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، نمبر 3 سورہ بقرہ کا آخری رکوع، نمبر 4 سورہ کوثر۔ یہ 4 چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے عرش کے خاص خزانے سے ملی ہیں، وہاں سے اور کسی کو کچھ نہیں ملا، اس خزانے سے صرف مجھے ملی ہیں۔ اور یہ 4 چیزیں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، اور سورہ بقرہ کے آخری آیات، اور سورہ کوثر۔ 4 صورتیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، کیا عجیب بات ہے، فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا، جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا گویا اس نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کو پڑھا۔ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا گویا اس نے تورات، زبور اور انجیل کو پڑھا۔ کتنا ثواب، کتنا اجر، کتنی فضیلت۔ اور فرمایا کہ ایک روایت میں عجیب بات آئی اور خوبصورت بات، فرمایا ابلیس نہیں ہے، ابلیس شیطان، شیطان نے 4 مرتبہ نوحہ اور زاری کی، چلایا اور پیٹا اور چیخا اور اپنے اوپر مٹی ڈالی 4 مرتبہ۔ شیطان کے اوپر ایسے حالات آئے ہیں کہ 4 مرتبہ اس نے اپنے اوپر کیا کیا ہے؟ مٹی ڈالی ہے اور چیخا ہے اور فریاد کی ہے اور آہ و بکا اور زاری کی ہے 4 مرتبہ۔ نمبر 1 جب اس پر لعنت ہوئی، جب خدا پاک نے اس پر لعنت کی تو پھر اس نے کیا کیا؟ نوحہ کیا، زاری کیا، اپنے سر پر مٹی ڈالا، چیخا کہ اے ہے میں برباد ہو گیا کہ خدا پاک نے مجھ پر لعنت کی ہے۔ نمبر 2 دوسرا جب اس کو آسمان سے اٹھا کر نیچے پھینکا گیا، چل نیچے دفع ہو جا۔ اور نمبر 3 جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی تب بھی وہ نوحہ زاری اور سر پر خاک ڈالنے کی اس پر نوبت آئی، اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ اس کو نبوت کیوں ملی۔ نمبر 4 چوتھا یہ ہے کہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، جب یہ سورہ فاتحہ الحمد شریف نازل ہوئی تو اس نے کیا کیا؟ اپنے سر میں مٹی ڈالی۔ شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، اس کو درد گردہ کی شکایت تھی۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اساس القرآن پڑھ کر درد کی جگہ دم کر، جہاں درد ہو رہی ہے اساس القرآن پڑھ کر اپنے درد کی جگہ دم کر۔ اس نے پوچھا اساس القرآن کیا ہے؟ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ، اپنے درد کی جگہ ہاتھ رکھ، سورہ فاتحہ پڑھ، ایمان اور یقین کے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھ، اللہ تجھے شفا دے گا۔ اچھا، مشائخ نے اعمال مجرب میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ اسم اعظم ہے، سورہ فاتحہ اسم اعظم ہے، اور ہر مطلب ہر مقصد کے لیے پڑھو۔ پڑھنے کے انہوں نے 2 طریقے لکھے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو ہر مقصد ہر مطلب کے لیے پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 2 طریقے۔ نمبر 1 2 طریقے۔ نمبر 1 ایک طریقہ یہ ہے آپ کا کوئی مقصد ہے، کوئی کام ہے، کوئی پھنسے ہوئے ہو، آپ کسی بھی رفر میں پھنسے ہوئے ہو، کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے، آپ کو دنیا کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا آپ کا علاج نہیں ہے، خدا کی قسم ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھو گے سورہ فاتحہ سب سے بڑا حکیم ہے، سب سے بڑی شفا ہے، یقین کے ساتھ پڑھو۔
سارے مسئلے آر پار، پڑھا کے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ فرمایا دو طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے صبح کی سنت، فجر کی 2 سنت اور فرض کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، میم کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح پڑھو، ہاں مل، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، میم کے ساتھ الحمد کا لام ملا کر 41 مرتبہ 40 دن تک پڑھو۔ 40 دن فجر کی 2 سنتوں کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اس طرح ملا کر 41 مرتبہ 40 دن تک پڑھو، انشاءاللہ آپ کو آپ کا مطلب مل جائے گا۔ اور اگر کسی مریض یا جادو والے کے اوپر یا اس کی ضرورت کے لیے پڑھ کر دم کرو گے، اس کو پلاؤ گے، انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ واہ، نمبر 2، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اتوار جو مہینے کا پہلا اتوار، پہلا اتوار، چاندر کا پہلا اتوار، ٹھیک ہے، چاندر کا پہلا اتوار، یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلامی مہینے کے پہلے اتوار کو، ٹھیک ہے، اسلامی مہینے کے پہلے اتوار کو صبح یعنی فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کو پڑھو۔ یہاں مل کی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے، مل کی شرط یہاں نہیں ہے، 70 مرتبہ پڑھو۔ اس کے بعد ہر روز اسی وقت پڑھو اور 10 بار کم کرتے جاؤ۔ پہلے دن 70 مرتبہ، دوسرے دن 60 مرتبہ، تیسرے دن 50 مرتبہ، چوتھے دن 40 مرتبہ، اس طرح 10 کم کرتے آؤ یہاں تک کہ ہفتہ ختم ہو جائے۔ اول مہینے میں اگر مطلب پورا ہو جائے تو ٹھیک، اگر پورا نہ ہو تو پھر دوسرے مہینے اسی طرح کرو، شکر الحمدللہ، دوسرے مہینے میں نہ ہو تو تیسرے مہینے اسی طرح کرو۔ فرمایا اس طرح کرو گے اللہ پاک اس صورت کی برکت سے شفا دے دے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ بھی آیا ہے کہ چینی کے برتن پر گلاب اور مشک زعفران سے لکھ کر اس کو دھو کر 40 دن تک پلاؤ۔ واہ واہ، امراض مزمنہ، پرانے امراض، پرانا مرض ہے، کسی کو پرانا مرض ہے، بہت عرصہ گزر گیا پرانے امراض کے لیے، اگر اس طرح بڑا چینی کے برتن پر گلاب مشک زعفران سے لکھ کر اس کو 40 دن تک دھو کر پلاؤ، انشاءاللہ پرانے مرض بھی ختم ہو جائیں گے، اللہ پاک شفا دے دے گا۔ اس کے لیے بھی یہ مجرب ہے، دانتوں کے درد کے لیے، سر کے درد کے لیے، پیٹ کے درد کے لیے 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، مجرب ہے۔ یہ سارا مضمون مظاہر حق میں ہے، لہذا اس کو ٹھیک ہے، اپنے لیے حکیم سمجھو، ڈاکٹر سمجھو، سورہ فاتحہ کو اور ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھو، انشاءاللہ آپ کے سارے بیماریاں، درد، مصیبت، تکلیف، مسائل حل ہو جائیں گے۔ شکر الحمدللہ، ایک اور بات آپ کو بتاؤں، مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ واہ واہ، اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے اور یہ فرشتہ بھی اس سے پہلے کبھی نیچے نہیں آیا، واہ واہ، کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے عرض کیا کہ آ کر 2 نوروں کی بشارت لے لیجئے، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا 2 نوروں کی بشارت لے لیجئے جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے۔
ایسے دو نوروں کی خوشخبری آپ کو دینے کے لیے میں آیا ہوں جو پہلے کبھی کسی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ ان کو نور اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ دونوں چیزیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اپنے پڑھنے والے کے آگے آگے چلیں گے، آگے آگے چلیں گے، بندہ پیچھے یہ آگے آگے۔ لہذا روزانہ صبح روزانہ شام کو، روزانہ صبح روزانہ شام کو سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع اور خصوصاً آخری رکوع سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے تاکہ یہ قیامت والے دن ہمیں سعادت مل سکے۔